الرحيم. آپ اپنی بچیوں کی تربیت کریں. آج کا یہی سبق ہے. آپ اپنی بچیوں اور بچوں کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، ماحول کے بارے میں بتائیں. جب کوئی بیماری کہیں پھیل رہی ہوتی ہے تو سمجھدار اور پڑھے لکھے ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھا کر بھیجتے ہیں، بیٹا جا تو رہے ہو، یہ گھر کا پکا ہوا ٹفن لے کر جاؤ، اسکول کے کینٹین سے کچھ مت کھانا، کالج کے کینٹین سے کچھ مت کھانا، باہر کی دکان سے کچھ مت کھانا، بڑی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں. کٹے ہوئے پھل مت کھانا، بازار کا جوس مت پینا، نل سے پانی مت لینا، یہ گھر سے پانی کی بوتل لے کر جاؤ اور یہ ٹفن لے کر جاؤ. بہت بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں. یہاں تک کہ جب بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا یہ ماسک خرید کے لائے ہیں، یہ ماسک لگا کر جاؤ، جراثیم اور کیڑے بہت پھیل رہے ہیں، اور بیٹا یہ گلوز پہن کے جاؤ، کوئی چیز چھونا تو گلوز پہن کے چھونا، اگر ٹیبل بھی چھونا تو گلوز پہن کے چھونا. پڑھے لکھے ماں باپ اپنے بچوں کو یہ باتیں بتاتے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیے کہ باہر بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، زنا کی بیماری، بے شرمی بے حیائی کی بیماری، بدکاری کی بیماری، بدتمیزی کی بیماری. کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے. اب تو حالت یہ ہے کہ 8-8 مہینے کی بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. پہلے لوگ یہ کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں نادان اور بیوقوف لوگ کہ ارے بچی کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو 9-10 سال کی ہے، 11-12 سال کی ہے، ابھی بچی کے کھیلنے کی عمر ہے، ابھی کہاں سے اس کو پردہ کرا دیں. کیا لوگ کہیں گے، ابھی کہاں سے پردہ کرا دیں. اب بھی آنکھیں نہیں کھل رہی لوگوں کی. 12-13 سال کی بچیاں چھوڑیں، 8 مہینے کی بھی چھوڑیں. اب تو اخباروں میں یہ خبریں آئی ہیں کہ 8 دن کی بچی. پاگل ہو گیا ہے آج کا مرد. مردوں میں آج بڑی تعداد پاگلوں کی ہے، بھیڑیوں کی ہے. یہ دیکھنے میں نظر آتے ہیں انسان، یہ انسان نہیں ہیں، یہ کتے ہیں، کتے، یہ خنزیر ہیں. انہم الا کالانعام بل ہم اضل. یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے بدتر ہیں. کیا آپ یہ کریں گی کہ اپنی بچیوں کو آپ بھوکے شیر کے سامنے چھوڑ دیں؟ آپ بچیوں کو کتوں بھوکے بھیڑیوں کے سامنے چھوڑ دیں؟ کیا ہو گیا ہے آج کے ماں باپ کو؟ کیا ہو گیا ہے کہ بچیوں کو بھیج رہے ہیں کالج کہ بچی اگر نہیں پڑھے گی تو کہاں سے کیسے اس کی شادی ہوگی؟ ارے خدا کی بندیوں، اللہ کی بندیوں، معاملے کی سنجیدگی کو سمجھو. ایسی ترکیبیں تلاش کرو کہ بچیاں آج کل کے گندے کالج میں جائے بغیر پڑھ لیں. خدا کا شکر ہے کہ اس دور میں ایسے انتظامات بھی ہیں، ایسے اوپن اسکولنگ سسٹم بھی چلتے ہیں جس میں گھر بیٹھ کر تیاری کرا کے امتحان دلایا جا سکتا ہے. اگر یہ پڑھانا ضروری سمجھتے ہو تب بھی ایسی شکلیں جانکار لوگوں سے معلوم کرو. لڑکیاں جائیں گی تو وہ سہیلیاں جو وہاں پر کلاس میں لڑکیاں پڑھتی ہوں گی وہ تو اچھی تربیت پائی ہوئی نہیں ہوں گی. وہ باتیں کریں گی فلموں کی، وہ باتیں کریں گی اپنے بوائے فرینڈز کی، وہ باتیں کریں گی اپنی لیول کی نامناسب بازاری باتیں کریں گی، اور آپ کی پاک صاف بچی بھی ان باتوں سے متاثر ہوگی. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا تذکرہ تو میں اس وقت زیادہ نہیں کرتا. میں تو کہتا ہوں اس کے بعد کیا ہوگا. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کی رخصتی 2 بار ہوگی. ایک رخصتی ہوگی وہ گھر سے جائے گی سسرال، دوسری رخصتی ہوگی جب وہ جنازے پر لد کے جائے گی قبرستان. میں دوسری رخصتی کا ذکر اس وقت کرنے سے پہلے میں پہلی رخصتی کا ذکر کرنا چاہوں گا. جب آپ اس کو سسرال بھیجیں گی تو وہ گئی ہے کاہلی اور سستی کی بیماری لے کر. وہاں وہ کام کاج میں کاہلی سستی کرے گی اور پھر اس کی وجہ سے جھگڑے ہوں گے. اس کا کھانا پکانے میں دل نہیں لگتا، اس کا ٹی وی دیکھنے میں دل لگتا ہے.
پھر وہاں جھگڑے ہوں گے. اس کو نیند زیادہ آتی ہے, وہ سونا زیادہ چاہتی ہے, پھر وہاں جھگڑے ہوں گے. وہ بد زبان ہے, بد اخلاق ہے, اونچی آواز میں بات کر دیتی ہے, پلٹ کے جواب دے دیتی ہے, کسی ناقابل برداشت چیز کو برداشت نہیں کر پاتی. اگر اس کے اندر یہ سب کمزوریاں ہیں تو ساری زندگی مصیبت میں گزرے گی, یہاں تک کہ اللہ نہ کرے اور 1000 بار اللہ نہ کرے طلاق کا صدمہ بھی سہنا پڑ سکتا ہے. اپنی بچیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچئے اور ان کے مستقبل کو روشن بنانے کی اپنی سی تدبیریں بھی کیجئے. اور یہ سب کرنے کے بعد 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت ایسا نکال لیجئے جس میں آپ کچھ تلاوت کر لیں, کچھ نماز پڑھ لیں, اور اس کے بعد آپ دعا کریں اپنے بچوں اور بچیوں کے روشن مستقبل کے لیے. آج ماؤں نے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیا. ایک زمانہ تھا جب مائیں اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے دعائیں کرتی تھیں اور ان دعاؤں کی برکت سے ان بچوں پر, پورے گھرانے پر اللہ کی رحمت برستی تھی. اس کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میری بیٹی کو قدر کرنے والا جوڑا عطا فرما دیجیے گا, اللہ میری بیٹی کو عزت کے ساتھ رکھنے والی سسرال عطا کر دیجیے گا, اللہ میری نازوں پالی بیٹی ہے, بڑی محبت سے میں نے اپنی بیٹی کو پالا ہے, میں نے زندگی میں کبھی اپنی بیٹی کو ڈانٹا نہیں. عام طور سے شریف ماں باپ اپنی بیٹیوں کو نہیں دل دکھاتے, بیٹوں کو تو ڈانٹ دیتے ہیں, لیکن بیٹیوں کو ڈانٹنا شریف ماں باپ کا کبھی رواج نہیں رہا. اللہ میں نے زندگی میں کبھی اپنی بیٹی کو ڈانٹا نہیں ہے, سسرال میں اس کو ڈانٹ نہ سننی پڑے, سسرال میں تیکھی نگاہوں سے اسے کوئی نہ دیکھے. آپ یہ دعائیں تب مانگیں گی جب آپ کا اللہ سے زندہ تعلق ہوگا, جب آپ کو اس بات پر یقین ہوگا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. بہت سے پہلو ہیں بہنوں, بہت پہلو ہیں. تربیت کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر میں اگلے 10 دن روزانہ صرف تربیت کے پہلوؤں پر بات کروں تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں, اگرچہ میں بہت کم علم رکھتا ہوں, بہت کم جانکاری رکھتا ہوں, پھر بھی 10 دن تک اگر میں روز بیان کروں تب بھی صرف تربیت کے پہلوؤں کو بیان نہیں کر پاؤں گا.